کہ میں اپنی مرضی سے حسنین کا ذکر سننے کے لیے گیا. میں بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے معصومین کا ذکر سنا. یہ دعویٰ علامہ یار محمد ظہوری نہیں کر سکتا, یہ دعویٰ مفتی سہیل رضا قادری نہیں کر سکتا, اور سب سے بڑھ کے یہ میرا سکھ بھائی سردار جو ہے یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے جاوید اکبر ساکی کے کہنے پر آیا. نہیں بابا, جاوید اکبر ساکی خود اپنی مرضی سے نہیں آیا. خدا کی قسم کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا. آتا ہے ذکر کو کون سننے, جس کو حسنین کی ماں اجازت دیتی ہے, جس کو حسنین کی ماں اجازت فرماتی ہے وہ اس ذکر کو سننے کے لیے آتا ہے. اور کوئی یہ دعویٰ باہر کھڑے ہو کر چوک میں کرے کہ میں گزر کر آ گیا اور میں نے ذکر حسین ہو رہا تھا, میں نے رک کر وہاں پر امام کا ذکر نہیں سنا, میں گلی سے گزر کر چوک میں آ کے پان کھانے لگ گیا, سگریٹ پینے لگ گیا, حکے کے کش لگانے لگ گیا, اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں نے امام کا ذکر نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ علامہ صاحب یہ سنت کا عقیدہ کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے گیا. نہیں بابا, تو اپنی مرضی سے نہیں گیا, تجھے حسنین کی ماں نے اجازت دی ہے تو تو آیا. نہیں جو یہ دعویٰ کرے کھڑے ہو کر کہ امام کا ذکر ہو رہا تھا, میں گزر کر آ گیا اور میں نے امام کا ذکر نہیں سنا, اس لیے کہ اگر حسین کے ذکر کی آواز میرے کانوں پہ پڑ جاتی تو آغا صاحب میرا نکاح ٹوٹ جاتا. میں کہتا بدبخت کا بچہ نکاح اس کا ٹوٹتا ہے جس کا پہلے سے ہوتا ہو. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے آیا. اب میرا نصیب کہ آغا صاحب نے مجھے ساؤنڈ سسٹم بھی وہ دے دیا, کوئی بات نہیں. کم از کم علامہ یار محمد ظہوری کے بعد, مفتی سہیل رضا قادری کے بعد اور مولانا حسین احمد اوان کے بعد 1 2 3 کے بعد چوتھا ویسے ہی مضمون ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ پہلی زیادتی نہیں ہے میرے ساتھ, یہ تو کائنات کا حصہ ہے بھائی. ویسے ہی چوتھے نمبر جو ہوتا ہے, دیکھیں یہ چوتھے کا ذکر لیے سپیکر آن ہو گیا بھائی. جس کے ذکر سے سپیکر آن ہو سکتا ہے, کائنات کا نظام آن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے, ٹائم نہیں ہے کیونکہ آغا صاحب نے پڑھنا ہے, کہ کوئی یہ ذکر دے دعویٰ کرے. میں نے کہا کوئی شخص اپنی مرضی سے سردار سے لے کر ایک سنی تک اور سنی سے لے کے شیعہ تک کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا. آتا کون ہے؟ جس کو حسنین کی ماں اجازت عطا کرتی ہے. اور کوئی بدبخت چوک میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں تو وہاں نہیں گیا, امام کا ذکر ہو رہا تھا, اس لیے کہ شیعوں کی بارگاہ میں اگر میں ذکر سن لیتا تو میرا نکاح ٹوٹ جاتا. میں نے کہا نکاح اس کا ٹوٹتا ہے جس کا پہلے سے ہوتا ہے بھائی. خدا کی قسم نکاح اس کا ہوتا ہے, میں نہیں کہتا. مولانا صاحبان بیٹھے, ان کی موجودگی میں سنی بھائیوں کو گواہ بناتا ہے, یہ میں نہیں کہتا. میں کسی دنیا کے اس راوی کی بات نہیں کرتا جو مدینے میں کسی کے پیاز بچوانے کے لیے نبی کا نام لگا کے حدیث بنا دے. میں نہیں کہتا, خدا کی قسم میں اس راوی کی بات نہیں کرتا, میں اس راوی کی بات نہیں کرتا. میں حوالہ دے کے یہاں پر اس راوی کا نہیں دے کے جانا چاہتا جو نبی کا نام لگا دے, پیاز کسی کے نہ بکے اور کہے حضور بڑا پسند کرتے تھے اور مدینے میں نبی کا نام لگا کے پیاز بنوا دے. اور اعلیٰ صاحب خدا کی قسم میں دنیا کے کسی اس جھوٹے امام کی بات نہیں کرتا کہ جو یہ کہتا ہے علی جمعے کو جمعہ پڑھتا ہے, میں بدھ کو جمعہ کرا دیتا ہوں. میں اس کی بات نہیں کرتا, میں کسی راوی کا حوالہ دے کے نہیں جاتا. علماء اہل سنت موجود ہیں, میں دنیا کے کسی اس کے راوی کی بات بھی نہیں کرتا. ان لوگوں کا حوالہ دینا میں اس اسٹیج کے منصب کے منافی سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ کائنات میں علماء بیٹھے, علماء کی
موجودگی میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ کہ مجھے یہ دعویٰ کسی مذہب میں، میرے بھائی بیٹھے سکھ برادری کے، کہ یہ دعویٰ مجھے کائنات میں کسی مذہب میں سے کوئی شخص کسی نبی کا نکال کر دکھا دے، کسی رسول کا یہ دعویٰ مجھے کائنات میں کوئی ملا دکھا دے، مجھے کسی مذہب کے بانی کا یہ دعویٰ کسی بڑی سے بڑی ہستی کا دعویٰ قرار دکھا دے، خدا کی قسم کائنات میں یہ دعویٰ سوائے ابو طالب کے شہزادے علی ابن ابی طالب کے علاوہ یہ دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا، کسی رسول نے نہیں کیا کہ 21 رمضان کی صبح کو میرے مولا کا وقت آخر اور صبح صادق طلوع ہوا، ابو طالب کے بیٹے نے صبح صادق کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ اے صبح صادق گواہ رہنا، علی نے ساری زندگی تجھ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ سوائے ابو طالب کے شہزادے کے علاوہ کسی نبی نے نہیں کیا، اگر کسی نے کیا ہو مجھے کو بتا دے، یہ سوائے ابو طالب کے شہزادے کے کہ صبح صادق کو گواہ بنا کے میرا مولا علی کہتا ہے صبح صادق گواہ رہنا، علی نے تجھ کو ہمیشہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا سوائے شب ہجرت، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، علی نے ہمیشہ تجھ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا، تو نے جب بھی علی کو دیکھا اپنے رب کی عبادت کے اندر علی کے سر کو سجدے میں دیکھا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اب لوگوں نے یہ کہا، علماء بیٹھے خدا کی قسم یہ دعویٰ جب ابو طالب کے بیٹے نے کیا تو دنیا والوں نے کہا بھائی چلو یہ دعویٰ تو ابو طالب کے بیٹے نے کیا ہے، فتح مکہ والے دن ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا نا، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، لوگ ہم سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا، تم نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، تم نے رب کی کتنی عبادتیں کی، ابو طالب کا بیٹا تو اتنا بڑا دعویٰ کر کے دنیا سے چلا گیا، تم نے کتنا بڑا عبادتیں کی رب کی، تم نے کتنی بڑی ریاستیں کی رب کی، اور آج میں علماء رسولت کی موجودگی کے اندر قصور شہر کے ایک ایک سنی کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ فتح مکہ والے دن یہ کلمہ پڑھنے والے کوئی رسول کی محبت میں کلمہ پڑھ کے گئے تھے، خدا کی قسم کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ فتح مکہ والے دن جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا کوئی رسول کی محبت میں کلمہ پڑھا تھا۔ یار محمد ظہوری کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا اگر کلمہ نبی کی محبت میں پڑھا تھا تو امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر میں کلمہ پڑھا نبی کی محبت میں، میں رسول کا محبت میں کلمہ پڑھ لیا، فتح مکہ والے دن سارے آ گئے کلمہ پڑھ لیا، کیا رسول کی محبت میں پڑھا تھا تو امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اگر نبی کی محبت تھی تو نبی کے دان شہید کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی سے محبت تھی تو کعبے کے دروازے تک میرے نبی کو گلے میں اونٹوں کی اوجری ڈال کر کعبے کے دروازے تک کھینچ کر کیوں لایا گیا؟ خدا کی قسم اگر نبی کی محبت نے ہی کلمہ پڑھایا تھا، نبی کی محبت سے متاثر ہو کے انہوں نے فتح مکہ والے دن کلمہ پڑھا تھا تو خدا کی قسم میرے نبی پہ مکے کی گلیوں میں عورتوں کو بھیج کر مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے کوڑا اور کرکٹ پھینکوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ رب اکبر کی قسم یاد رکھنا قصور شہر کے شیعہ سنی مسلمانوں کہ انہوں نے فتح مکہ والے دن نبی کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ علی کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ فتح مکہ والے دن کلمہ پڑھا، ہم بھی تو مسلمان ہو گئے، اب لازمی بات ہے مسلمان ہو گئے، لوگ کہیں گے ایک طرف ابو طالب کا بیٹا ہے جس کو تم ایمان دینے کو تیار نہیں ہو، جن کے اپنے بڑوں نے کلمہ
نہیں تھا. وہی کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو طالب ایمان نہیں لایا. میں کہتا ہوں ادھر میں آج جناب ابو طالب کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ آج جشن ہے میرے مولا کا معصومین کے, جشن ہے شوال کے مہینے میں. تو میں نے کہا کوئی شخص اپنی مرضی, لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا. بھائی ایک طرف ابو طالب کا بیٹا اتنا بڑا دعویٰ, ایک طرف فتح مکہ والے دے, کوئی کام نہیں, کلچر تو نہیں بدلتا نا. ایک آدمی اگر گاؤں سے جا کے لاہور آباد ہو جائے تو اسے قصور شہر کا کلچر بدلتے 2-3 سال تو لگے گا نا. بھائی 2-3 سال تو لگے گا نا. فتح لاہور شہر کی ثقافت کو نہیں اپنا لے گا نا, اسے تو لاہوریوں کی زبان کی سمجھ نہیں آئے گی, اسے تو حلوہ پوری کھانے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا. اللہ کی قسم سے نہ نکا, وہ تو قصور کی جٹوں والی روٹی کھانے کا جو آتی ہے اسے